آج جو میں آپ کے سامنے قصہ سنانے لگا ہوں وہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ میں البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ بڑا خوبصورت سفر ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایران کے علاقے اصفہان کا رہنے والا تھا اور میں ایک زمیندار کا بیٹا تھا۔ میرا ابا آتش پرست تھا۔ میں بھی ترقی کرتے کرتے اپنے مذہب میں اس مقام پر پہنچا کہ میں ہر وقت آگ جلایا کرتا تھا۔ آگ کی عبادت کرنے کے لیے آگ کو بجھنے نہیں دیتا تھا۔ میں اس کام میں مشغول تھا۔ ابے کا لاڈلا بیٹا تھا۔ ابے نے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہی کبھی نہیں دی۔ ایک دن والد صاحب کو کوئی کام تھا زمینوں پر جانے کے لیے، انہوں نے مجھے کچھ کام بتایا کہ زمینوں پر جاؤ اور فلاں کام کر کے آؤ۔ میں گھر سے نکلا، پہلی دفعہ میں نے گرجا گھر دیکھا، عیسائی نظر آئے۔ میں ان کی عبادت گاہ میں چلا گیا، میں نے ان کی نماز دیکھی، ان کا رکوع اور سجود دیکھا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں نے کہا یہ ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ میں رات تک ان کے پاس رہا۔ والد صاحب پریشان ہوئے، انہوں نے آدمی بھیجے۔ بہرحال میں جب شام کو آیا تو ابا پوچھنے لگا کہاں تھے؟ تو میں نے کہا جی میں تو جا رہا تھا آپ کے کام پر، تو راستے میں گرجا گھر ملا اور میں نے وہاں جو عبادت دیکھی وہ تو بہت خوبصورت تھی۔ وہ مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ والد صاحب نے کہا نہیں، ہمارا مذہب سب سے بہتر ہے، اور تم نے خبردار جو آئندہ باہر نکلے اور باہر گئے۔ کہتے ہیں کہ مجھے والد صاحب نے بیڑیاں پہنا دی تاکہ گھر میں قید رہوں، باہر نہ نکلوں۔ میں نے ان عیسائیوں سے رابطہ کر کے انہیں پیغام بھیجا کہ میں یہ پوچھ چکا تھا کہ ان کا مرکز شام ہے۔ میں نے کہا کوئی قافلہ شام جاتا ہو تو مجھے بتانا، میں شام جانا چاہتا ہوں۔ ایک قافلہ آیا اور اس قافلے کے جانے کے وقت میں نے بیڑیاں چپکے سے نکالی اور آزاد ہو کر اس قافلے میں شامل ہوا اور شام چلا گیا۔ دیکھیے یہ آج کل کا سفر نہیں تھا ہوائی جہاز کا۔ کتنا مشکل درپیش ہوئی ہوگی، کتنے پرابلم انہیں محسوس ہوئے ہوں گے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنا گھر بار، اپنا وہ سکون چھوڑ کر حق کی تلاش میں وہ شام چلے گئے۔ شام جانے کے بعد وہ ایک راہب کے پاس گئے، لوگوں سے پوچھا کہ راہب یہاں کون ہے تمہارا بڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارا بڑا جو ہے یہ شخص ہے۔ تو میں ان کے پاس چلا گیا اس پادری سے تاکہ میں دین سیکھوں، نماز پڑھوں۔ کہتے ہیں پادری اچھا آدمی نہیں تھا، وہ لوگوں کو صدقے کا حکم دیتا تھا اور لوگوں کے صدقے کے مال وہ جمع کرتا تھا، حتیٰ کہ اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی کے بھر رکھے تھے۔ دیکھیے لوگ کیسے چیک کرتے ہیں، عقیدہ اپنی جگہ، لیکن لوگ کردار دیکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ بس بات سمجھ لیں اور بات سن لیں اور بس ہماری بات کو قبول کر لیں، ہمیں اپنا کردار پیش کرنا ہوگا۔ اب یہ شخص سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص پادری لوگوں کو صدقے کا حکم دیتا ہے اور وہ صدقہ غریبوں کو پہنچانے کی بجائے اپنے پاس جمع کر رہا ہے۔ وہ مرنے لگا اور جب مر گیا تو لوگ اس کی عزت کی خاطر اس کو دفن کرنے کے لیے آئے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ آدمی سے اچھا نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا کیا خرابی تھی؟ اس نے کہا تمہارے صدقے کے پیسے اپنے پاس جمع کرتا تھا، دیکھو 7 مٹکے سونے اور چاندی کے وہ اس نے جمع کیے ہوئے۔ لوگوں کو سخت غصہ آیا، اس کو سولی پہ لٹکا دیا، اس کی لاش کو، اس کو سنسار کیا۔ بہرحال اس کے بعد دوسرا پادری مقرر ہو گیا، میں اس کے پاس رہا، وہ بڑا اچھا آدمی تھا۔ میں نے اسے دین سیکھا۔ دین سیکھ کر میں ابھی دین سیکھ ہی رہا تھا کہ وہ بیمار ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا۔
تو میں نے کہا کہ میں تو اصفہان کا رہنے والا ہوں، آپ کے پاس دین سیکھنے آیا ہوں، یہ دین آپ سے میں نے کافی کچھ سیکھ بھی لیا ہے، لیکن میری ابھی تسلی نہیں ہوئی، مجھے بتائیے آپ تو فوت ہو رہے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ تو جواب میں کہتے ہیں آج ہر طرف اندھیرا ہے، مجھے کوئی شخص نظر نہیں آتا جو اس راستے پر ہو جو حق کا راستہ ہے۔ ہاں، موصل ایک علاقہ ہے اور اس علاقے کے اندر ایک شخص ہے، اس کا فلاں نام ہے، اس کے پاس چلے جا۔ وہ موصل والے کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے فلاں پادری نے بھیجا تھا، اس نے اس کو رکھ لیا، وہ بھی بڑا اچھا آدمی تھا، اس سے بھی دین سیکھا۔ پھر وہ فوت ہونے لگا، اس سے پھر پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ تم نصیبین ایک علاقہ ہے وہاں چلے جاؤ اور ان کے پاس وہاں جو پادری ہے اس کو میرا سلام کہنا اور اس سے اپنا دین سیکھنا۔ میں اس کے مرنے کے بعد اس کے پاس چلا گیا اور پھر وہاں جب وہ فوت ہونے لگ گیا تو اس نے مجھے اموریہ علاقے کے پادری کے پاس بھیج دیا۔ کہتے میں وہاں چلا گیا، اس پادری کے پاس میں نے کاروبار بھی شروع کر دیا، کچھ گائیں اور کچھ بکریاں وہ میں نے پال لی، تو گائیں اور بکریاں کا میں مالک بن گیا۔ اس کی موت کا وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں تو فلاں جگہ سے چلا تھا اور فلاں کے پاس گیا اور فلاں کے پاس کیا، 14 بندے تبدیل کیے۔ دیکھیے حق کی تلاش کی جستجو کیسی کتنی محنت کرنی پڑتی۔ تو میں تمہارے پاس آیا، تمہارا آخری وقت آ گیا، مجھے بتاؤ کہ میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ میں کسی شخص کو نہیں جانتا جو ہدایت پر ہو۔ لوگوں نے اپنے مذہب بدل لیا، حالانکہ دیکھیے مذہب موجود تھا، عیسائیت موجود تھی، یہودیت موجود تھی، اس پر چلنے والے کتنے کم۔ تو انہوں نے کہا ہاں ایک بات ہے کہ میں محسوس کر رہا ہوں اس آخری نبی کی آمد قریب ہے جو کھجوروں والے علاقے میں پیدا ہوگا۔ جنوب کے علاقے میں کھجوروں کا علاقہ ہے اور وہاں وہ نبی ہجرت کرے گا۔ اس نے کہا میں کیسے پہچانوں گا؟ کہنے لگے 3 نشانیاں دیکھنا۔ پہلی بات وہ صدقہ وصول نہیں کرے گا، دوسری بات وہ ہدیہ لے گا، تحفہ لے گا، اور تیسری بات اس کی پیٹھ پر ختم نبوت کی مہر ہو۔ وہ کہنے لگے کہ جب وہ فوت ہو گیا تو میں نے قافلہ ڈھونڈا جو جنوب کی طرف عرب کی طرف جاتا ہو، قافلے والوں سے طے کیا دیکھو میں وہاں جانا چاہتا ہوں اور میرے پاس یہ بکریاں ہیں، یہ گائیں ہیں، یہ تم لے لو کرائے کے طور پر اور مجھے وہاں پہنچا دو۔ قافلے والوں نے بکریاں اور گائیں لے لی، انہوں نے مجھ پر ظلم یہ کیا کہ مجھے آخر میں جا کر ایک شخص کے پاس غلامی کی حالت میں بیچ دیا۔ میں آزاد تھا، مجھے انہوں نے غلام بنا کر ایک یہودی کے پاس بیچ دیا، لیکن وہ یہودی بنو قریظہ کا یہودی تھا، وہ مجھے مدینہ لے آیا۔ مدینہ دیکھ کر میں نے بالکل یقین کر لیا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کی اس نے خبر دی تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آباد ہوں گے، یہاں ہجرت کریں گے۔ مجھے تسلی ہو گئی، میں نے غلامی قبول کر لی۔ ایک دن میں ایک درخت پر چڑھا ہوا کھجوریں توڑ رہا تھا، اس یہودی کا کزن آیا اور اس نے یہ بات کہی کہ یہ لوگ ہلاک ہوں، یہ اس نبی کے گرد جمع ہو رہے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور کوبہ میں موجود ہے۔ کہتے مجھ پہ کب کبھی تعریف ہوئی، خوشی سے مارے، اور قریب تھا کہ میں درخت سے گر جاؤں۔ میں جلدی سے اترا اور میں نے اپنے اس بندے سے پوچھا کہ کون آیا ہے، کہاں جمع ہیں؟ تو مالک کو غصہ آ گیا، غلام تو بالکل غلام ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے مکہ مارا اور کہا تیرا کیا کام، جا اپنا کام کر۔ بہرحال شام کو میں جب فارغ ہوا اپنے کام سے تو میں نے کچھ کھجوریں لی اور کھجوریں لے کر
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی صدقے کا مال تھا. میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ جو مہاجرین ہیں یہ بہت ضرورت مند ہیں, آپ ان کے اندر یہ تقسیم کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ان غریبوں کو تقسیم کرو. انہوں نے خود کچھ نہ کھایا. انہوں نے کہا پہلی نشانی پوری ہو گئی کہ واقعی یہ صدقے کا مال خود نہیں کھاتا. اس کے بعد پھر میں حاضر ہوا, پھر میں کھجوریں لے کر آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ صدقے کا مال نہیں کھاتے, یہ میرے پاس کچھ کھجوریں ہیں, میں یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں. آپ نے خود بھی کھایا اور اس کے بعد صحابہ کو بھی کھلایا. تو کہتے میری تسلی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 چادریں لپیٹے ہوئے پڑے تھے, بیٹھے ہوئے تھے. تو میں آپ کے پیچھے گھوما. آپ نے محسوس کر لیا کہ میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے اپنی چادر نیچے کی اور میں نے نبوت کی مہر دیکھ کے آپ کو پہچان لیا. اس کے بعد میں آپ کے ساتھ چمٹ گیا, رونے لگ گیا, کیونکہ مطلوب ملنے کے بعد اور اتنی محنت کے بعد آدمی کو حق ملے, نبوت کو پہچان لینے کے بعد کہتے میں ان سے چمٹ گیا, رونے لگ گیا اور اپنی پوری کہانی سنائی کہ یا رسول اللہ میں اصفہان کا رہنے والا اور اس طریقے سے زمیندار کا بیٹا اور اس طریقے سے تکلیفیں اٹھا کر میں آپ تک پہنچا ہوں. ایمان لے آئے. دیکھیے کتنی محنت ہے. ذرا سوچئے آج کا دور نہیں ہے, اس دور میں سفر اور سفر کے اندر تکلیفیں اور غلامی کی زندگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول کر لینے کے بعد ایک دن فرمایا کہ تم اپنے مالکوں سے کوئی معاہدہ کرو, مکاتیب کر کے ان سے آزادی حاصل کرو. تو مالکوں نے کہا کہ 300 درخت کھجوروں کے لگا جاؤ اور یہ سونا بھی مجھے دینا. مالک نے یہ شرط کر لی, تسلیم کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی. آپ نے صحابہ کو کہا اس کی مدد کرو. اب صحابہ کھجوروں کے چھوٹے پودے لے کر آئے اور پودے کسی کوئی 20 لایا, کوئی 30 لایا, حتیٰ کہ وہ 300 ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ اس کے ساتھ مل کر گڑھے کھودو, اور کہا دیکھنا میرا انتظار کرنا, ان گڑھوں کو کھودنے کے بعد میں اپنے ہاتھ سے یہ درخت لگاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت لگائے. سلمان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی ایک بوٹا بھی خراب نہیں ہوا. دیکھیے کیسے تعلق, یہ تعلق آج موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے ایک غلام کے بوٹے لگائے اور سب کے سب صحابہ ان کا تعاون کرے. یہ تعلق انتہائی ضروری ہے. اس کے بعد ایک فتح کے موقع پر مال غنیمت آیا اور مرغی کے انڈے کے برابر سونا آیا, اور وہ سونا آپ نے کہا وہ کدھر ہے؟ مکاتیب کرنے والا فارسی سلیمان حاضر ہوئے کہ جاؤ اس سونے کو اپنے مالک کو دو, آزادی حاصل کرو. تو کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس تو یہ بہت تھوڑا ہے, قرضہ بہت زیادہ. فرمایا جاؤ اللہ تمہارے لیے آسانی کرے گا. کہنے لگے میں نے اس کا ان مالکوں نے جو مطالبہ کیا تھا اس کے برابر اس کا وزن نکلا, جو ممکن نہیں تھا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف دعا تھی کہ میرا قرض ادا ہو گیا اور میں آزاد. جنگ خندق کے موقع پر جو خندق کھودنے کا مشورہ تھا وہ سلمان فارسی ہی کا مشورہ تھا. اور جب مشرکین مکہ کے جو سردار تھے ابو سفیان, جب وہ حملہ کرنے کے لیے آئے اور ایک دم انہوں نے خندق دیکھی, کہنے لگے یہ عرب کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. عرب بڑے دلیر ہوتے تھے, مقابلہ کرتے تھے, مر جایا کرتے تھے, خندقیں نہیں کھودتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی. دیکھیں کیسے اس جنگ کو ٹالا خندق کھود کر, کیونکہ مقابلہ ممکن ہی نہیں تھا. مدینے کے تھوڑے سے لوگ اور مقابلے پر مشرکین مکہ اتنی تعداد میں. تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جنگ میں یہ شریک رہے. تو کہانی یہ بات سنانے کا مقصد مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ میں اس کو صحیح کہا ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ ہم دیکھیں کتنی جستجو اور کتنی محنت کرنی پڑتی ہے آدمی کو دین قبول کرنے کے لیے, حق کو تلاش کرنے کے لیے.